یوٹیوب چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور ہم نے کل والے ویڈیو میں آغا خان یونیورسٹی کے ٹیسٹ جو کہ 21 جولائی کو ہونی ہے اور 16 مئی تک اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ یہ سارا آن لائن پروسیس ہے، اس کی فیس اور دوسرے جو لوازمات ہیں وہ بھی آپ پورے کر لیں۔ اس میں جو ٹیسٹ پیپر ہے اس کو دیکھ کے کس طرح کا آپ کا ایم ڈی کیٹ کا جو آغا خان کی جو ٹیسٹ ہوگی، جس کو انٹری ٹیسٹ کہتے ہیں، تو اس میں جو سوال ہوں گے اس کے 2 سیکشن ہیں۔ یہ ان کے سیمپل ٹیسٹ پیپر میں دیا گیا ہے۔ ایک کا نام ہے سائنٹیفک اچیومنٹ یا سائنس اچیومنٹ، جو کہ 50 سوالوں کا ہوگا، جس میں کیمسٹری، بائیولوجی، فزکس یہ ہوں گے۔ اور دوسرا ہے جو وہ سائنس اینڈ ریزننگ جو ہے، سائنس ریزننگ، جس میں میتھمیٹکس بھی آئے گا، لاجک بھی آئے گا اور انگلش کی بھی کچھ چیزیں آئیں گی، تو وہ 50 کوشچنس اور ہوں گے اور 1 گھنٹے کا ٹائم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے تھوڑے ٹائم میں پاکستان میں کی جانے والی ٹیسٹ ہے، اور یہ بھی انٹر کے ہی جو کریکولم ہے اس میں سے آئے گی جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس سے نہیں گھبرائیں گے۔ اس کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو 50 ہیں، دوسرے سائنس اینڈ ریزننگ، اس میں نگیٹو مارکیں نہیں ہیں، اوپر والی میں نگیٹو مارکیں ہیں پہلے سیکشن میں، مینس فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی میں، اور ساروں کے تقریباً 20 سوال جو ہیں، اور یہ 40 سوال جو ہیں یہ آپ کے آئیں گے، جس میں میتھمیٹکس بھی آپ سے پوچھا جائے گا، جس کا ایک مثال انہوں نے دیا ہے کہ اگر دروازے کو آپ 20 یا 30 ناٹ یا این سے زور سے آپ کھولتے ہیں تو پھر اس کا آگے کچھ لکھا ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوگا۔ اور اسی طرح سے آپ ایپل ہے، انجیر ہے اور ٹماٹو ہے، یہ ایک 5000 میں اگر تقسیم کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ ایپل کتنے کلو گرام جو ہے آپ نے اس میں دیے ہیں ٹوٹل۔ اس طرح کے جو سوال ہیں وہ آتے ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں، وہ آپ کو ٹیسٹ پیپروں میں، گائیڈوں میں مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے پری میڈ پاکستان، یہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں آغا خان کی ٹیسٹ کے سلسلے میں آپ کو بہت ساری رہنمائی مل جائے گی۔ پھر دوسری بات میں نے جو کی تھی وہ کی تھی کہ میں نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز، میڈیکل سائنسز جس کو نمس کہا جاتا ہے، یہ اسلام آباد میں ہے، اور آرمی میڈیکل کور اس کو چلاتی ہے، اور اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ پی ایم ڈی سی نے منظور کی ہے۔ وہ ٹیسٹ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ایم ڈی کیٹ فار نمس۔ پچھلی مرتبہ بھی یہ ٹیسٹ ہوئی تھی اور تقریباً 60-70 ہزار آدمی اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اس کا حیدرآباد میں بھی سینٹر ہے، کراچی میں بھی ہوتا ہے، تقریباً 30 سٹیز میں یہ ٹیسٹ ہو۔ تو نمس نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز جو آرمی کے انڈر میں ہے، اس کی اپنی ایم ٹی کیٹ ٹیسٹ ہوتی ہے، اور اس میں 180 سوال آپ کو آئیں گے، اور تقریباً اس کا جو دورانیہ اس میں نہیں لکھا ہوا تھا تو یہ 2 گھنٹے کا ہوگا، اور یا 2.5 گھنٹے کچھ اس سے ہوگا، لیکن جو ایم ٹی کیٹ پی ایم ڈی سی لیتی ہے وہ 3.5 گھنٹے کی ہے۔ میرے خیال میں پی ایم ڈی سی کو اس کو ریویو کرنا چاہیے، اور اس کی جو ٹیسٹ ہے اس کو آغا خان کی ٹیسٹ یا پھر 3.5 گھنٹے کے بجائے اس کو 2 گھنٹے میں کرنی چاہیے۔ اس سے اسٹوڈنٹس کو بھی آسانی ہوگی، اور کیونکہ پاکستان کے مختلف شہروں کے حالات اور مختلف موسمی حالات ہوتے ہیں، کہیں برسات ہوتی ہے، کہیں برف باری ہو رہی ہے، کہیں گرمی ہو رہی ہے، کہیں طوفان آ رہے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے انوائرمنٹل سیزنل کنڈیشن، اس کو 2 گھنٹے کی ٹیسٹ پی ایم ڈی سی کو کرنی چاہیے۔ اور میری تو یہ تجویز ہے کہ کیونکہ 2 لاکھ پچھلی مرتبہ اپیئر ہوئے تھے، سندھ سے 41,000 ہوئے تھے، تو اس مرتبہ تقریباً 2.5-3 لاکھ اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ اس کو ایک جگہ پہ بٹھانا اور کرانا یہ بڑا مشکل ہوگا، یہ خود کئی ملکوں کے برابر کی پاپولیشن ہے، تو اس سارے کو ایک دن، ایک ہی وقت، ایک ہی گھنٹے میں کرانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا جس طرح پہلے یونیورسٹیوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنی ٹیسٹ بنائیں، پی ایم ڈی سی اس کو اپروو کرے اور اس کو مانیٹر کرے ہر یونیورسٹی میں اور ٹیسٹ سینٹر میں،
PMDC का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भेजा जाए या उसको नॉमिनेट किया जाए, उससे रिपोर्ट ली जाए और इस तरह से ये एक लोकलाइज और इफ़ेक्टिव टेस्ट हो जाएगी। और ये पहले भी होता रहा है और ये 1990 से पहले ये टेस्ट थी भी नहीं, तब भी मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर बन रहे थे और पाकिस्तान के बाहर इस टेस्ट की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो ये एक हमारी तजवीज़ जो है वो रहेगी। नम्स जो है उसकी टेस्ट भी PMDC की टेस्ट की तरह जब इंटर की रिज़ल्ट आ जाती है तो फिर वो टेस्ट होती है। आगा खान पहले लेता है। तो आप कोशिश करके जो नम्स की वेबसाइट है उस पे जो उसकी गाइडलाइन है उसमें टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या कितने सवाल आएंगे वो भी, अभी तो कॉलम खुल नहीं रहा था या वो साइट खुल नहीं रही थी, तो उसको भी देखा जा सकता है। पास्ट पेपर्स को भी देखा जा सकता है। इसमें MBBS BDS दोनों टेस्ट हैं जो हैं वो होती हैं और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पिछली मरतबा भी नहीं हुई। PMDC को कई जगहों पे टेस्ट कैंसिल करनी पड़ी, ग्रेस मार्क देनी पड़ी। तो नम्स की जो टेस्ट थी वो बिल्कुल कामयाब रही। तो मेरा ये ख़्याल है कि PMDC को अलग-अलग टेस्ट नम्स से कराना और इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है वो फेडरल लेवल पे अपनी टेस्ट लेती है, उसके भी जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं वो कुछ आसान होते हैं। तो उस पे हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि उसमें चारों सूबों के स्टूडेंट्स जो है वो, उसके 2 कॉलेजेस हैं, एक शेख ज़ैद खलीफा मेडिकल कॉलेज है लाहौर में और एक इस्लामाबाद में मेडिकल कॉलेज है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी जो है उसके अपना मेडिकल कॉलेज है और डेंटल कॉलेज है। एक शेख ज़ैद बिन खलीफा मेडिकल कॉलेज लाहौर में है। तो चारों सूबों के बच्चे उसमें जो है वो हिस्सा ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। और कंपैरेटिवली जो टेस्ट है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो फेडरल यूनिवर्सिटी की वो आसान भी होती है और उसका फॉर्मेट भी, उसमें भी कोई इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और उसमें भी जो सब्जेक्ट्स हैं और जो टेस्ट के क्वेश्चन हैं वो बच्चे आसानी से कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की टेस्ट में आपको एक और खुशखबरी जो है हम बता रहे हैं कि पिछली मरतबा आपके मीडिया पे और बहुत यूट्यूबर्स ने भी इस पे वीडियो बनाई है कि 4 मेडिकल नए कॉलेजेस जो हैं वो बनने जा रहे हैं। फेडरल कैबिनेट ने उसकी अप्रूव दी है। उसमें 3 जो हैं वो सिंध में होंगे, 1 पंजाब में होगा। तो मेरे ख़्याल में ये अच्छी चीज़ है। अगर ये पिछली काबीना ने इसको अप्रूव किया था तो ये नई काबीना उसको और PMDC को उठाना चाहिए। और जो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल कैंपस ठट्टा में है वो उम्मीद है कि जल्दी बन जाएगी, क्योंकि मेरी वाइस चांसलर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एडवर्टाइज भी फैकल्टी की कर दी है, उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए। मीरपुर ख़ास का मेडिकल कॉलेज सिंध गवर्नमेंट का मंजूर है, उसको भी बहाल किया जाए। और इसी तरह से एक मेडिकल कॉलेज जो है वो थार पार्कर में भी कायम किया जाए और एक मेडिकल कॉलेज हम भोटकी के लिए भी तजवीज़ करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल इलाका है और अपर सिंध का है। इससे पंजाब और सिंध के मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि ये हमारी तजवीज़ें कहीं न कहीं पे पहुँचेंगी और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम बताते जाएं कि सिंध में जो कुल सीटें हैं मेडिकल की और उसको मिला के कोई 4790 सीटें बनती हैं और इसमें 3600 जो हैं वो मेडिकल की हैं और 1190 जो हैं वो डेंटल की हैं। ये प्राइवेट और सारे मिला के। और सिंध की जो पॉपुलेशन है वो 5,56,00,000 है। इसका मतलब है 5.5 करोड़ है। तो इसके लिए ये 4000 सीटें जो हैं ये बहुत थोड़ी हैं। पिछली मरतबा भी जो सीटें बढ़ाई गई हैं उसमें सिर्फ लियारी में 50 सीटें बढ़ाई गई, बाकी किसी भी मेडिकल कॉलेज में सिंध में नहीं बढ़ाई गई। तो उसमें भी जो है वो सिंध के स्टूडेंट्स का सीटें जो हैं वो कम से कम हर कॉलेज को 50-50 सीटें जो हैं बड़े कॉलेजेस में दी जाएं और छोटे कॉलेजेस में 25 सीटें दी जाएं और नए मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएं।
اور آرمی کے جو میڈیکل کالج ہیں، فضائیہ میڈیکل کالج ہے، جو کمس ہے ملیر میں ہے، اس طرح بحریہ میں ہے، تو یہ کم از کم 3 میڈیکل کالج جو ہیں اس میں بھی سندھ کے جو بچے ہیں ان کو نمس کی ٹیسٹ کے تھرو وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ اپرچونٹی نہ چھوڑیں، آغا خان والی اپرچونٹی نہ چھوڑیں۔ MD کیٹ کی ابھی سے یوٹیوب پر اور اپنے سلیبس پہ تیاری کریں۔ جو رورل ایریا کے دیہات کی خواتین ہیں ان کے پاس آج کل نیٹ ہے، ان کے پاس موبائل فونیں ہیں، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور اس طرح سے آپ کو بہترین سے بہترین جو معلومات ہے وہ گھر بیٹھے پہنچ سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اپنا ٹائم نہیں ضائع کریں گے، حوصلے سے۔ اور جب کہ میں نے کل تصویر میں بھی رکھا تھا کہ انڈیا کی ایک ارونما سنہا جس کی ایک ٹانگ ریلوے کی ایک ایکسیڈنٹ میں کٹ گئی تھی، وہ جب ہمالیہ جبل پہ پہنچ سکتی ہے، اس کو سر کر سکتی ہے ایک ٹانگ سے، تو آپ بھی حوصلہ رکھیں۔ اور جن کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے کامیابی ہمیشہ ان کی طرف لپٹ کے آتی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ آپ امید اچھی رکھیں، محنت رکھیں، ٹائم نہ ضائع کریں۔ اور سال آج کل جو ہے وہ ہفتوں میں گزر رہا ہے، ہفتے جو ہے وہ دن میں گزر رہے ہیں، تو بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے آپ اپنی MD کے، اپنے انٹر کے، اور جو ٹیسٹ کے فارمیٹ ہیں، سیمپل پیپرز ہیں، پرانے پیپرز ہیں، ان کو دیکھ کے تیاری کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے اس YouTube کی وجہ سے اگر بچے آغا خان میں نکلتے ہیں، اگر بچے نمس کی ٹیسٹ میں نکلتے ہیں، MD کیٹ میں نکلتے ہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے یہ جو YouTube کی جو سروس ہے یا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر حسین بخش کولاچی YouTube چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور ایک میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر، ڈین، چیئرمین رہا ہوں، تو میں میڈیکل کی جو فیلڈ ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اور جب ہمارے جیسے غریب گاؤں سے بھی ڈاکٹر پروفیسر بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ There is will, there is way. Thank you.